نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، آج کی باتوں کا آغاز اگر ہم ایک سوال سے کریں کہ انسان اور خدا کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، تو اس سوال کے نتیجے میں جو جوابات سامنے آئیں گے شاید وہ مختلف قسم کے جوابات ہو، کیونکہ خدا اور بندے کے درمیان تعلقات، رشتہ ہر انسان اپنے طور پہ سمجھتا ہے، اور ہر انسان اپنے طور پر سمجھ کے اس کے مطابق اس تعلق پر عمل کرتا ہے اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری پوری تاریخ کے دوران، اسلامی تاریخ کی میں بات کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس کی جس طرح تشریح کی گئی، اس میں بھی بندہ اور خدا کے درمیان تعلقات کے بہت سے درجات سامنے آئے ہیں، بلکہ اس کے باہر بھی آپ دیکھیں کسی نہ کسی بالاتر ہستی کا تصور موجود ہے جس کے آگے انسان اپنا سر جھکاتا ہے یا اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان کے پاس بھی بندہ اور خدا کے درمیان مختلف قسم کے درجات اور رشتے کی مختلف نوعیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو بڑی بڑی باتیں یا تعلقات کے جو بڑے بڑے نام دیے گئے ہیں، جو مروج ہے سماج کے اندر اور لٹریچر کے اندر، کہ بھئی اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، انسان کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بنتا ہے۔ کوئی کہے گا اللہ معبود ہے اور انسان عابد ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ واحد ہستی ہے جو کہ معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور انسان عابد ہے، بلکہ پوری کائنات اس اللہ کے سامنے عابد ہے۔ تو یہ ایک عابد اور معبود کا رشتہ بنتا ہے۔ جو تھوڑی ڈیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، صوفیانہ خیال کے لوگ ہوتے ہیں، باطنی دائرے میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان عاشق ہے تو اللہ معشوق ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے عشق کی جاتی ہے، اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور انسان وہ ہے جو اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک محبت کا رشتہ بنتا ہے، یہ ایک عاشق اور معشوق کا رشتہ بنتا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے یہ کل اور جز کا رشتہ ہے۔ اللہ جو ہے وہ یونیورسل ہے، کل ہے، ہول ہے، اور ہم اس کی جزئیات ہیں، اس کے حصے ہیں، جیسے کہ سورج اور اس کی کرنیں ہیں۔ اللہ سورج ہے، ہم اس کی کرنوں کی طرح ہے۔ تو رشتے کی ایک نوعیت یہ پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے اللہ ایک سمندر ہے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ ایک سمندر ہے، اور مولا مرتضی علی اس سمندر سے نکلنے والی تیز رفتار ایک ندی کی طرح ہے، جو اس دنیا سے گزرتی ہوئی اس سمندر کی طرف واپس جا رہی ہے، اور مومنین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جھرنوں کی طرح ہے، جو اپنے آپ کو اس ندی سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ندی ان جھرنوں کو اپنے ساتھ لے کر سمندر میں ملا دیتا ہے۔ تو انسان کی روح اور اللہ تعالیٰ کے نور کے درمیان اس طرح کا رشتہ بنتا ہے۔ تو رشتے کی بہت ساری نوعیت پائی جاتی ہے، اور یہ رشتے کی بہت ساری قسمیں مختلف درجات میں پھیلی ہوئی ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے جو مختلف درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کے جو درجات ہے، شاید معرفت کے لیول پہ ایک بندہ جو بات کرتا ہو، شریعت کے لیول پہ وہ بات شاید اس کو واجب القتل بنا دے کہ اس کو مار ڈالو، یہ کیا کہتا ہے۔
طریقت کے لیول پہ یا حقیقت کے لیول پہ ایک بندہ جو بات کرے گا، شاید شریعت یا ظاہر کے دائرے پہ رہنے والا ایک انسان اس کو نہ سمجھ پائے، دیوانگی کہے اس سے، یا وہ کہے گا کہ بھئی آپ مذہب میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ جو انسان کو محض ایک ظاہری ہستی سمجھتا ہو، وہ اگر یہ کہے کہ انسان ایک جسم ہے، یہ ہاتھ پیر ناک منہ اعضاء کا ایک مجموعہ ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ دوسرا اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جسم تو فانی ہو جاتا ہے، فنا ہونے والا فانی ہے، اس کے بعد اس کی ایک چیز باقی رہتی ہے جو اس کی روح ہے، تو انسان دراصل روح ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ بھی سچ بولتا ہے۔ اس سے ظاہر میں دیکھنے والا بھی سچ بولتا ہے، دیکھنے کی اپنی اپنی نگاہ ہے، سمجھنے والوں کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو دین میں اس طرح کے جو مختلف درجات ہیں، وہ دین کے مختلف لیولز پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور جہاں باطنیت کی تعلیم دی گئی ہے، روحانیت کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں انسان اللہ کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے۔ اہل ظاہر جب اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، شریعت کے لیول پہ رہ کے جب آپ بات کرتے ہیں، تو وہ آسمان میں دور کہیں بیٹھا ہوا ہے، ہم زمین پہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، اور آسمان اور زمین کا بڑا دور کا ہمارا ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ جب آپ معرفت میں بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو جو صوفیانہ تعلیمات ہے، جو باطنی تعلیمات ہے، جو ہماری تعلیمات ہے، جو اسماعیلی تعلیمات ہیں، ان میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب، بلکہ وہ ہماری ذات کے اندر ہی پہنچا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو مختلف درجات ہیں، ان میں ہمارا تصور یہ ہے کہ انسان کی روح اللہ تبارک و تعالی کے نور کا ایک حصہ ہے۔ ہم اللہ کے نور سے ہیں، ہماری روح اللہ کے نور سے ہیں، اور ہمیں اللہ کے نور کی طرف واپس جانا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے قرآن شریف نے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ وہ ہماری اصل ہے، یہ دنیا ہمارا ایک سفر ہے، اور اس سفر کا مقصد ہماری اصل کی طرف واپسی ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کی واپسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہم سب کی جو روحانی واپسی ہے وہ ہماری روحانی اصل کے اندر ہے۔ کس طرح ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ کا نور یا اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ اور ایک قطرہ موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح ڈال دوں، تو گویا ہم میں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اور یہ ایک بہت مشہور سوچ اور فہم پائی جاتی ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو جسم کا اصل اگر مٹی ہے تو جسم وہاں لوٹتا ہے، روح کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو ہماری روح اس کی طرف لوٹتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی کا آغاز ہی اس فلسفے اور اس بیان کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جدا ہونے والی ایک روح ہے، ایک چیز ہے، اور اس کی تشبیہ، اس کی مثال انہوں نے ایک بانسری سے دی ہے۔
فرماتے ہیں بشنو از نئی چون حکایت بھی کند وز جدائی ہا شکایت می کند. بانسری سے سنو وہ کیا شکایت کرتی ہے، کیا بات سناتی ہے. وز جدائی ہا اپنی جدائی کی فراق کی بات، اپنے فراق کی داستان تمہیں سناتی ہے. وہ کہتی ہے کزنستان تمرا ببرید اند از نفیرم مرد زن نالید اند. جب سے مجھے نیستان یعنی بانس کی سرزمین سے الگ کیا گیا ہے، میرے آہ و فغاں سے، میرے پکار سے، میرے فریاد سے مرد و زن سب روتے ہیں. بانسری ایک ایسا میوزک کا آلہ ہے کہ جب بھی آپ اسے سنتے ہیں اس سے آپ کوئی دنیاوی ٹیسٹ شاید نہ لے سکیں. باقی بہت ساری موسیقی کے آلے کو آپ کسی دنیاوی موج اور شوق کے لیے استعمال کر لیں، لیکن بانسری جب بھی بولتی ہے روح کو ٹچ کرتی ہے. بانسری کی آواز جب بھی سنے تو وہ ہماری روح کو ٹچ کرتی ہے. تو مولا روم فرماتے ہیں کہ سنو یہ بانسری کیا سناتی ہے. یہ کہتی ہے کہ جب سے مجھے میرے اصل سے یعنی بانس کی زمین سے، بانس کی زمین سے نکال کے مجھے بانسری بنا دیا گیا، تب سے جب میں زبان کھولتی ہوں تو سننے والے میری فریاد کو سن کے آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں. پھر کہتے ہیں سینہ خواہم شرح شرح اسفراق تابگویم شرح درد اشتیاق. کہتے ہیں مجھے ایسا سینہ لا کر دو جو جدائی کی وجہ سے پارا پارا ہو چکا ہو. مجھے ایسا سینہ لا دو، سینے خواہم شرح شرح اسفراق، جس نے جدائی کو محسوس کیا ہو، جو جدائی کے غم میں پارا پارا ہو چکا ہو، تاکہ تابگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں اپنے جدائی اور اپنے شوق کی جو تفسیر ہے وہ اس کو سنا سکوں. کیونکہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے کر سکوں، نہ ہر ایک کی بس کی بات ہے کہ میری بات سن سکے. سخی والم ورہنی واد کہ نہیں آگڑ کہیے رے. یہ میرے مولا سے، میرے محبوب سے میری جدائی، میری فراق کی بات میں کس کے آگے کروں. کوئی سنت ملے رے سدھیر سمجھی نے رہیے. مجھے کوئی ایسا درویش لا کر دو، کوئی سنت ہو، سدھیر ہو، صبر کرنے والا ہو، باتوں کو سمجھنے والا ہو تو وہ میری باتوں کو سمجھ سکتا ہے. جو عشق اور مستی کی، عاشق اور معشوق کی جدائی اور فراق کی جو باتیں ہیں، یہ انسان کی اپنی پرسنل ہوتی ہے، ذاتی ہوتی ہے. وہ اگر شیئر کرنا چاہے تو کسی ایسے کے ساتھ ہی شیئر کر سکتے ہیں جو خود بھی اس فراق کے مرحلے سے گزرا ہو، ورنہ ان باتوں کو نہ کرنا ہی بہتر ہے. پھر مولا روم فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی دور ماند از اصل خیش باز جویت روزگار وصل خیش. جو بھی اپنے اصل سے جدا ہو گیا ہے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ میں اپنے وصل سے، اپنے اصل سے جا کر پھر میرا ملاپ ہو جائے، پھر میرا وصال ہو جائے. ہمارے گنان کی تعلیمات میں تشبیہات کی لینگویج میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ جیرے ویرا جہاں تھکی تمہیں آویا ہو جیرے ویرا ویلا جئی نے تیاں پہنچو. جہاں سے آپ آئے ہو اے میرے بھائی جلدی سے وہاں جا کر پہنچو. جیرے ویرا ام نے تم نے ہو ویرا بھائی ایرے گھرے چارنا ایڑے گھرے چارنا، کہ جہاں سے آپ آئے ہو سامان ایسا کرو کہ جلدی سے اپنے اصل کی طرف آگے بڑھو، کیونکہ بلا کر بھائی میرے ہم کو تم کو اسی گھر کی طرف واپس جانا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ایک رے دیو تاری دیہی ماں انے بیجو دیو تے ست پرماتما. تیرے وجود میں ایک دیا ہے، ایک چراغ ہے، اور دوسرا چراغ وہ ست پرماتما یعنی تمہارا روحانی بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات.
وہ اپنی جگہ پہ ایک چراغ ہے، تم اپنی جگہ پہ ایک چراغ ہو. تے دیوے دیو جہاں سودی مڑے نہیں تیاں سودی تارو جیو پھیرا کھائے. جب تک ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہوگا تب تک تیری روح جو ہے پریشان ہوتی رہے گی اور جستجو کے اندر ہی رہے گی. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ مولا نے روحانی سوچ اور روحانی فکر کے لیے ہمیں بہت تفصیلی فرامین فرمائے ہیں. چند فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ جب آپ فرصت میں بیٹھے ہیں اس وقت آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے. کیا آپ نے کبھی ایسا خیال کیا ہے؟ کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کون ہیں، اس وقت آپ جواب دیں گے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، یا آپ اپنے چند پشتوں تک جواب دے سکیں گے کہ یہ میرا باپ، یہ میرا دادا، یہ میرا پردادا، اور یہ میرا کٹمب، یہ قبیلہ، یہ میرے جد امجد ہے. بس وہاں جا کے ختم ہو جائے گا. ذرا زیادہ عقل مند ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، پھر ختم. آپ سوچیں کہ آدم کہاں سے آیا، آدم کو کس نے بھیجا. جو انسان صوفی ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان سے بارش زمین پر گرتی ہے، زمین پر گر کر سوکھ جاتی ہے، جو قطرہ قطرہ ہو کر ندی میں ملتی ہے اور ندی دریا میں ملتی ہے. تمام پانی بالآخر دریا میں واپس چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ کی روح اصل ہے، اس کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے. جو عقل سے نہیں سوچتا اور اوپر جانے کی خواہش نہیں رکھتا وہ زمین پر گر کر سوکھے ہوئے پانی کی طرح ہے. جو اوپر جانے کی امید رکھتے ہیں اور اوپر جانے کے لیے بندگی زیادہ، وہ اوپر جانے کے لیے بندگی زیادہ کرتے ہیں اور محبت بھی زیادہ رکھتے ہیں. جب آپ سجدہ کریں اس وقت دعا مانگے کہ خدایا ہمیں اصل مکان پر پہنچا. جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے اس وقت وہ روتا ہے کہ میں کب اپنی ماں کے پاس پہنچوں. تم بھی ایسے بنو. آپ دیکھیں یہاں خدا اور بندے کا ایک رشتہ، ماں اور بچے کا رشتہ دیا. اس لیے ہماری دعاؤں میں خاص طور پہ مرحوم کے پیچھے جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں میں ہماری ایک اہم دعا یہ ہوتی ہے کہ یا مولا تو مرحوم کو اصل مبارک میں واصل کر، یعنی جہاں سے وہ روح آئی ہے واپس اس مقام پہ پہنچ جائے، ایسی رحمت تو اس پر نازل کر. یہ جو اپنی اصل سے ملنے اور اصل کی طرف واپس جانے اور اصل سے قربت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں جہاں بہت عمل کرنے کی تعلیم دی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ گریہ و زاری کرے، عاجزی اور انکساری کر کے اپنی دل کی گہرائی سے. گریہ اور زاری دونوں فارسی زبان میں رونے کو کہتے ہیں. گریہ کردن یا زاری کردن دونوں فارسی زبان میں کہتے ہیں رونے کے واسطے. تو جب ہم کہتے ہیں گریہ و زاری کی وینتی یعنی اب عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ طلب کرتا ہے، گریہ و زاری بے خیالی میں نہیں ہوتی. گریہ و زاری اس طرح نہیں گزر جاتی کہ گریہ ہو گئی زاری ہو گئی مگر پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا. گریہ و زاری انسان کو دھو ڈالتی ہے، انسان کو اندر سے پاک کو صاف کر ڈالتی ہے. گریہ و زاری انسان کے نفس امارہ پہ قابو کرتی ہے، نفس امارہ کو برائیوں سے روکتی ہے، انسان میں حلیمی پیدا کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، نرمی پیدا کرتی ہے، انسانیت کی صفات پیدا کرتی ہے. گریہ و زاری گھمنڈ کی دشمن ہے، بڑائی کی دشمن ہے، تکبری کی دشمن ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں ہماری زندگیوں میں بھی جو ہمیں بہت زیادہ تضاد اور بہت زیادہ ٹکراؤ نظر آتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں حلیمی کی کمی آ گئی ہے.
आजिज़ी और इनकसारी की कमी आ गई है। हर शख्स अपना सर ऊंचा रखने की बात करता है, हर शख्स अपनी नाक ऊंची रखने की बात करता है, हर शख्स अपना रास्ता बनाने की बात करता है, किसी और को रास्ता देने के वास्ते तैयार नहीं है। और आज मौला जब भी इस्लामिक एथिक की बात करते हैं, मौला फरमाते हैं ह्यूमिलिटी, जेनरोसिटी, फॉरगिवनेस, हलीमी होनी चाहिए, फयाजी होनी चाहिए, मुआफी का जज्बा होना चाहिए। गिरियावजारी तो ये है कि शायद हम मुआशरे में रहते हुए बहुत ज्यादा अपने आप को सख्त और कड़क मगरूर बना के हम जमात में दाखिल हों, मगर यहां आधा घंटा गुजारने के बाद, आजिज़ी और गिरियावजारी और तस्बीह वेंती से गुजरने के बाद जब बाहर निकले तो मोम की तरह पिघल के निकले। ये अल्लाह के घर, खुदा के घर, आजिज़ी और इनकसारी के इस घर में ये तालीम होती है, इबादत का ये मतलब होता है कि जब उस प्रोसेस से आदमी गुजरता है तो बाहर निकलकर एक नया इंसान बनता है। और शायद ये प्रोसेस हमको रोजाना जरूरत पड़ती है। जिस तरह हर रोज हम अपने जिस्म को धोते हैं, नहाते हैं तो हम फ्रेश होकर निकलते हैं, इसी तरह हमारी दुआ, बंदगी, आजिज़ी और गिरियावजारी हमें हर रोज रूहानी तौर पर फ्रेश करती है, रूहानी तौर पर हमें सही तरह सोसाइटी में बिहेव करने के लिए तैयार करती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत जोर देते हैं कुरान शरीफ में इस बात पर कि इनसे कहो गिरियावजारी करें, इनसे कहो आजिज़ी करें। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खीफतन, तदर्रुअन खीफतन भी आया, तदर्रुअन व खुफियतन भी आया। अपने परवरदिगार को बुलाओ, पुकारो आजिज़ी और गिरियावजारी के साथ और डरते डरते। अगर खुफिया आया है तो डरते डरते, खीफतन आया है चुपके चुपके। अल्लाह से डरते हुए भी करो, चुपके चुपके उसको बुलाओ, और आजिज़ी और इनकसारी के साथ। किसी मरहले के मौके पर अल्लाह ताला एक कॉन्टेक्स्ट में फरमाता है कि क्या ये लोग समझते हैं कि दुनिया इनके लिए बड़ी आसान हो गई है, कि ये लोग इतने खुश हैं? अल्लाह फरमाता है फल यदहकु कलीलन वल यबकु कसीरन, इनको चाहिए कि हंसे कम और रोए ज्यादा। इनसे कहो कि इतना न हंसा करें, इनसे कहो कि हंसे कम और रोए ज्यादा। अभी आपने गिनान सुना, काए न रुओ अपना जीव ने, तमें मुआ पछी काए करशो, क्यों नहीं रोते हो अपनी रूह के लिए? तुम क्या हो गया है तुम्हें? क्या दुनिया में बैठे बैठे भवसागर से पार उतर गए हो क्या? क्यों अपनी रूह को उस खुदा की जात में मिलाने के लिए रोते क्यों नहीं हो तुम? तुम्हें मुआ पछी काए करसो, मरने के बाद क्या हशर होगा, क्या करोगे तुम? अल्लाह ताला फरमाता है वो लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, हमने तुमसे पहले रसूलों को भेजा है और तुमसे पहले मैंने उम्मतों को भेजा है। फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई व दर्राई, फिर हमने उनको तकालीफ में और मुश्किलात और आफतों में मुब्तला किया। अल्लाह फरमाते हमने उन पे तकलीफें डाली हैं। क्यों डाली? लअल्लहुम यतदर्रऊन, ताकि उनमें आजिज़ी और गिरियावजारी और इनकसारी पैदा हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर इंसान में आजिज़ी और इनकसारी नहीं होती है, इंसान में ह्यूमिलिटी नहीं होती है, तो अल्लाह फरमाता है मैं उस पर मुसीबत डालता हूं, मैं उस पर तकलीफ डालता हूं, ताकि वो आजिज़ी करना सीखे। चूंकि आजिज़ी अल्लाह फरमाता है होनी चाहिए उसमें। हम पे कभी तकलीफ आती है, मुश्किलात आती है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि ये हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, सब अच्छा अच्छा होना चाहिए हमारी लाइफ में। ये तकलीफ का ये मुश्किलात क्यों, ये बीमारी क्यों, ये मौत क्यों, ये खानदान का प्रॉब्लम क्यों, ये हमें अचानक रोना क्यों आता है हमारे मसाइल की वजह से? रोना हमेशा बुरी बात नहीं है। अगर कुदरत हमें रुलाती है तो हमारी एक रूहानी और अखलाकी जरूरत कुदरत खुद पूरी कर देती है कि ये बंदा वैसे तो नहीं रोएगा, इसको रुलाना जरूरी है।
تاکہ اسے پتا چلے زندگی کیسی ہے اور زندگی کیسی گزرتی ہے۔ تو اگر قدرت ایسا موقع فراہم کرتی ہے کہ ہمیں عاجزی اور انکساری کرنی پڑتی، دربار میں آ کے سر جھکانا پڑتا ہے یا لوگوں کے پاس جا کے بھی رونا پڑتا ہے کہ میں بڑا دکھی ہو گیا ہوں، تو اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھے کہ ہماری روحانی کتاب کا ایک اور چیپٹر پورا ہو رہا ہے، کیونکہ زندگی اس کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں خود تمہیں تکالیف میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو اور گریہ وزاری پیدا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اپنے دل میں گریہ وزاری کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، دون الجہر من القول، زبان کو کھولے بغیر خاموشی کے ساتھ، ذکر خفی جسے کہتے ہیں، دل ہی دل میں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک جماعت میں تشریف لائے، مولا نے ایک فرمان کیا تو مولا کے فرمان سن کر بعض لوگوں کو ہنسی آئی، کچھ لوگ ہنس پڑے مولا کے فرمان کے دوران۔ تو مولا فرماتے آپ کو ہنسی آتی ہے؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں ہمارے فرمان پہ؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ آپ دنیا میں بیٹھے ہیں تو آپ کو تو دل سے رونا چاہیے۔ امام نصیحت فرماتے ہیں بندہ اتنا نادان ہے کہ نصیحت سن کے بھی ہنستا ہے، تو مولا کو بولنا پڑتا ہے کہ میں نے ہنسنے کی بات نہیں کی، رونے کی بات کی ہے۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا میں بیٹھے ہو تو دل سے رونا چاہیے، کیونکہ ایک قید خانے میں آ کے تمہاری روح پھنس گئی ہے۔ امام مستنصر باللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر مبنی جو کتاب پیر پندیات جوان مردی ہے، اس میں امام کا ایک کلام درج ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عبادت میں بہت روتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام اپنی عبادت میں بہت روتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پوچھو کہ یہ میرا اتنا پیارا بندہ ہے، اگر وہ جنت کی خواہش میں اور جنت کی امید میں اور جنت کی تمنا میں روتا ہے تو اسے بشارت دے دو کہ میں نے جنت اس کے نام پہ لکھ دی ہے، اور اسے پوچھو کہ کیا وہ میرے عذاب سے ڈرتا ہے، دوزخ سے ڈرتا ہے اس لیے روتا ہے؟ اسے کہو میں نے دوزخ اس پہ حرام کر دی ہے، جاؤ اس کو پوچھو کیا چاہتا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو جبریل آئے اور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آپ جو چاہیں آپ کے واسطے لکھ دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں نہ تو میں جنت کی خواہش میں روتا ہوں، نہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے کہ جس کے لیے میں روتا ہوں، میں تو میرے محبوب کے دیدار کے واسطے روتا ہوں، میں میرے مولا کے، میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے واسطے رو رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جبرائیل پیغام واپس لے کے جاتے ہیں کہ خدایا وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کے دیدار کے لیے روتے ہیں، جنت اور جہنم کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ پھر تو اور بھی زیادہ رویا کرو، پھر تو اور بھی گریہ وزاری کرو، کیونکہ تم بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو۔ تو عاجزی اور گریہ وزاری ہماری روحانی پریکٹس، روحانی ترقی کا ایک حصہ ہے۔ مولا روح فرماتے ہیں کہ بات تضرع باش تا شاداں شوی، گریہ کن تا بی دہان خندان شوی، گریہ وزاری کر، عاجزی اور گریہ وزاری کر تاکہ تو ہمیشہ خوش رہے، عبادت میں چپ کے رویا کر تاکہ تو زبان کے بغیر ہنسا کرے۔ تو جب اندر سے روئے گا تب تجھے صحیح معنی میں ہنسی کیا ہوتی ہے، روحانی خوشی کی بے دہان خندہ شود، کہ منہ کے بغیر، زبان کے بغیر، ہونٹوں کے بغیر پھر کیا ہنسی ہوتی ہے اس کا تجھے پتا چلے گا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا آب رواں سبزہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود، کہ تم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں جہاں پانی بہتا ہے وہاں سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اس طرح جہاں جہاں آنسو بہتے ہیں کہتا ہے وہاں وہاں رحمت ہوتی ہے۔
وہاں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور ہمارے گنانوں کا تو ایک بہت بڑا نہ صرف میں کہوں کہ چیپٹر، بلکہ ہمارے گنانوں کی جو طبیعت ہے، گنانوں میں جو پیروں کا کلام ہے اور ہمارے پیروں کے کلام کا جو نیچر ہے، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں پورا ہمارا گنان لٹریچر، تو شاید ہی کوئی ہوگا جو اس میں خفیہ خفیہ چپ کے جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے اور عاجزی اور گریازاری میں جو رونے کی سسکیاں سنائی دیتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ان سسکیوں کو نہ سن سکے کہ اس پورے پیغام کے اندر، پورے لٹریچر کے اندر اس کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ جو ہے ہمارا گنان لٹریچر کا، وہ اس کی عاجزی اور گریازاری ہے.